اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میلاد النبی۔ آج میں کچھ بات کرنا چاہوں گی میلاد النبی کے ٹاپک پہ، جس کو کہ اب ہم لوگوں نے عید میلاد النبی کے نام سے جو اپنے مذہب میں ہم نے ایڈ کر لیا ہے، اور اس کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی منانے سے بالکل منع نہیں کیا، لیکن ہمیں ہر کام اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدوں میں رہ کر کرنا چاہیے۔ عید میلاد النبی یہ تیسری عید کے نام سے ہم نے اپنے مذہب میں ایڈ کر لی ہے۔ عید کا مطلب خوشی منانا ہے، خوشی کا دن۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 عیدیں بتائی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام سے ہمیں بتایا کہ ہم 2 دن ہم نے اپنی خوشی کے لیے رکھے ہیں کہ ہم ان 2 دنوں میں خوشی منا سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ اب ہم سب جانتے ہیں کہ اب ہماری بکس میں بچوں کو بھی اور ہر جگہ پہ ایک تیس، جس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی برتھ ڈیز بھی تو مناتے ہیں، تو اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ ڈے منا لیں تو کون سی بری بات ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اسلام میں ہر نئی چیز بدعت ہے۔ خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کمی تو نہیں چھوڑی اسلام میں۔ استغفر اللہ، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پورا دین دے کر گئے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کو یہ حکم نہیں دیا اپنی زندگی میں بھی کہ کوئی ان کی برتھ ڈے پر ان کو کوئی گفٹ دے، کوئی ان کے لیے اس طرح کا اہتمام کرے۔ اسپیشل جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جان چھڑکنے والے صحابہ کرام کچھ ان کو دیں، آ کر کوئی گفٹ دیں کہ بھئی آج آپ کی برتھ ڈے کا دن ہے اس لیے ہم آپ کے لیے یہ گفٹ لائے ہیں، یا کوئی کھانے کا انتظام کریں یا کچھ بھی کریں۔ لیکن ایسا ہمیں کہیں نہیں ملتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں بھی نہیں، اور ان کے بعد صحابہ کرام کے دور میں بھی ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ ہمیں پتہ ہے کہ قیامت والے دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے تو کچھ لوگ چمکتے چہروں کے ساتھ آئیں گے، اور وہ ایسے جو وضو کرنے سے جو ہمارے چہرے، جیسے حدیث میں ہے کہ ہم جو باوضو رہتے ہیں، جتنا وضو کرتے ہیں، ان سے اس پانی سے جو ہے وہ ہمارے چہرے قیامت والے دن چمکیں گے اور ہم پہچانے جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پانی پلانے لگیں گے کہ فرشتے آ کر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دیں گے اور کہیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پانی نہ پلائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں۔ تو وہ فرشتے جواب دیں گے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نہیں جانتے، انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں گے اور ان کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اگر ہم اس جگہ پر خود کو رکھ کے دیکھیں کہ ہمیں حوض کوثر، جس کی ہمیں اتنی طلب ہے، ہمیں اتنی چاہت ہے کہ ہم حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پئیں گے، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے منہ پھیر لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی قسم کی بدعت سے بچنا چاہیے۔ ہمیں پہلے سرچ کرنا چاہیے، ہمیں پہلے ریسرچ کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے بک سے۔ ہم صرف یہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا سے یا ہمارے ہمسایوں نے یا ہمارے کوئی لیڈرز جو ہیں یا باقی سب لوگ کر رہے ہیں تو شاید یہ ٹھیک بات ہے، اور ہم اپنے ذہن سے سوچیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا فری ٹائم دے کے ہم اپنے آپ کو اس بات کو ریئلائز کروائیں کہ ہم اصل میں کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، ہمارے ان کے بعد جو صحابہ کرام تھے انہوں نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا۔ اب آپ کو یا ہمیں کیا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہم زیادہ کرتے ہیں یا صحابہ کرام اور ان کی اولاد زیادہ کرتے تھے؟ بتائیں، سوچیں ذرا اس کو کہ حضرت عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر صحابہ کرام تھے،
اور بھی جتنے صحابہ تھے آپ پر جان چھڑکنے کو تیار رہتے تھے، انہوں نے کیوں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا ان کے جانے کے بعد ان کی پیدائش کا جشن منایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب اور پیاری بیوی، انہوں نے کیوں نہیں جشن منایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے، انہوں نے کیوں نہیں ان کا جشن منایا؟ اور کیوں نہیں انہوں نے باقی لوگوں کو کہا؟ میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان صحابہ کرام سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ چلیں ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا آپ کے بچوں کے 4-5 نسلوں کے بعد والے بچے آپ سے زیادہ پیار کریں گے؟ یا ہم اپنے ماں باپ کو زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم ان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، ہم ان کی برتھ ڈیز مناتے ہیں، یا ان کو، حالانکہ برتھ ڈیز منانا ویسے تو ایون منع ہے، نہیں منانی چاہیے، لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کرتے۔ چلے ہم برتھ ڈیز مناتے ہیں، ان کو گفٹ دیتے ہیں، اچھا کھانا کھلاتے ہیں، ہم اپنے پیرنٹس کے لیے کرتے ہیں نا، لیکن کیا ہمیں اپنے پردادا، پرنانی یا پرنانا، پرنانی یا ان کے بھی ماں باپ کو، ہمیں تو ان کا نام بھی یاد نہیں کہ ان کا کیا نام تھا، ہم ان کو بھول چکے ہیں، تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ہم اپنے پیرنٹس کو یاد رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی محبت صحابہ کرام اور تابعین کرتے تھے اتنی تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ہمیں ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کا اظہار کریں، تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں علم حاصل کریں، ہم ان کی سیرت کے بارے میں پڑھیں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، جو کام انہوں نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، اور جن سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائیں۔ یہ اصل میں محبت کا ثبوت ہے، اور اصل محبت کا ثبوت تو صحابیات اور صحابہ کرام دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو ناگواری کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کو اتار کر پھینک دو، یہ آگ کا انگارہ ہے، کیونکہ مسلمان آدمی کو جو ہے وہ سونا پہننا حرام کیا گیا ہے۔ تو ان صحابی نے فوراً انگوٹھی اتار کر راستے میں پھینک دی۔ بعد میں کچھ لوگوں نے ان صحابی سے کہا کہ پھینکنے کی کیا ضرورت تھی، آپ اپنے گھر کی خواتین کو دے دیتے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے ہوئے الفاظ کو نہ مانوں، میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ سونا تو اس وقت بھی ایک قیمتی چیز تھی۔ ہم اپنے آپ کو 1 یا 2 منٹ اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں، مجھے یہ حکم ملے تو میں تو انگوٹھی اتار کر جیب میں رکھ لوں گی کہ چلو بیچ کر پیسے لے لوں گی، ان سے تو منع نہیں کیا نا۔ یہ ہمارا حال ہے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت کا۔ جس دن پردے کی آیات نازل ہوئیں تو صحابیات نے سنا، ان تک یہ آواز آئی کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو وہ فجر کی نماز پڑھنے آئیں تو اپنے بستروں کی چادروں کو اوڑھ کر آئیں، اور ایک ایک چادر میں 2 خواتین لپٹ کر آئیں، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم ایک لمحہ بھی نافرمانی میں نہ گزاریں، بلکہ فوراً عمل کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم کہتے ابھی تو کپڑا نہیں ہے، اب رات کو کہاں سے کپڑا ہے، اس کو سیئیں، اچھا چلو صبح بازار جائیں گے تو لے آئیں گے، جب ٹائم ملے گا تو جائیں گے تو لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم اس وقت فوری طور پر نہیں کر سکتے تھے، یا کچھ بھی، ہمارے آرگیومنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ہماری محبت ہے۔ ہم لائٹیں لگا کر، نعتیں پڑھ کر، کھانے کھا پکا کر محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ہم سوچیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کو کتنا مانتے ہیں۔ چلیں ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ میرا بچہ یا بچی، وہ سوشل میڈیا پر ماں کے بارے میں بہت اچھی باتیں، نظمیں، مدرز ڈے پر بہت خوبصورت سی پوسٹ شیئر کرتا ہے، اور مجھے پھول لا کر دیتا ہے، گفٹ لیتا ہے۔ لوگ دیکھیں گے تو وہ تو سمجھیں گے کہ یہ تو بہت محبت کرنے والا بچہ یا بچی ہے، مجھے گفٹ بھی اس نے دیے ہیں، پکچرز اپلوڈ کی ہیں، اور پھول دیے ہیں، اور اس کی ہر طرف دھوم ہے کہ یہ میں اپنی ماں کی محبت میں کر رہا ہوں۔ لیکن اصل زندگی میں جب برتھ ڈے کا دن تو ایک دن آتا ہے، مدر ڈے تو ایک دن آتا ہے سال میں، لیکن جب پورا سال میں اس کو کوئی کام کہوں تو وہ کہتے اچھا کر دوں گا، اچھا کل کر دوں گا، کبھی ہر وقت آپ مجھے ہی کام کہتی ہیں، آپ کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے مجھے ٹوکنے کے علاوہ، آپ تو کبھی خوش ہی نہیں ہوتی میرے سے، ہر وقت مجھے کام کہتی رہتی ہیں۔ پورا سال کبھی اس نے میری کوئی بات نہیں مانی، کبھی غصہ، کبھی بہانہ، کبھی اگنورنس۔
تو کیا مجھے بہت خوشی مل رہی ہے اس کے عمل سے یا کہ دکھ مل رہا ہے؟ مجھے کتنی خوشی اس سے مل رہی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، حالانکہ وہ مجھے سال کے سال خوبصورت پھول بھی دیتا ہے، بچہ پارٹی بھی کرتا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں۔ ہمیں تو صحیح طریقے سے یہ بھی نہیں پتا، ہمیں سب کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں کون کون سے کام کرنے کا حکم دیا ہے اور کن کاموں سے منع فرمایا ہے۔ میری بہنوں، یہ ہم نیکی نہیں کما رہے بلکہ یہ گناہ اپنے نامہ اعمال میں شامل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہم نے عبادت کے طور پہ شامل کر لی ہے۔ اور یاد رکھیں، دین میں جو بھی نئی چیز ہے وہ بدعت ہے، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام، جتنا دین ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے وہ مکمل ہے۔ اس سے آگے ہم جو بھی شامل کریں گے وہ بدعت ہے۔ ہمیں خود سے پڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم سنی سنائی باتوں کے پیچھے چلیں یا دیکھیں کہ زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا ہم کسی کو کسی فرقے اگر کوئی کہتا ہے تو اس کی بات کو سننا ہی نہ چاہیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ تو ہمیں محبت سے منع کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کی بات نہ سنیں، میری بات بھی نہ سنیں، لیکن صرف میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ تو وہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، جو باتیں بتائی ہیں اس کو ایز اٹ از ہی ترجمہ ہم پڑھیں گے نا۔ ایک دفعہ ضرور ہم ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا پیغام دے کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا احکامات دیے ہیں جو وہ ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اور قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلتا پھرتا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ پلیز پلیز ضرور ایک دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے لیے آپ ٹائم نکالیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اسٹاپ نہیں کرنا تھا اس کو، چلا گیا تھا۔